बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड जोन में खुशामदीद। मैं हूं फरीद काकड़। नाज़रीन, एक तो मॉनसून का सीजन चल रहा है और बारिशों के जो मौजूदा स्पेल है उसने बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी है। न सिर्फ कराची में, अब तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो बारिशों की वजह से जो है वो बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। पहले कोरोना, अब उसके बाद बारिशों की वजह से जो ये मसले पैदा हो रहे हैं, पाकिस्तान में सैलाबों का खदशा मौजूद है। इसकी बुनियादी वजह क्या है, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ बारिशों ही की वजह से ये मसला हो रहा है या वाटर मैनेजमेंट की जो हमारे पास कमी है, ये बुनियादी रीजन इसकी ये है कि पानी जमा हो जाता है, या जो हमारे जो सैनिटेशन सिस्टम है वो बहुत कमजोर है। क्योंकि अब ये इशू सिर्फ कराची का नहीं रहा, कराची में तो बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है, बहुत इशू है, लेकिन अब दिगर भी पाकिस्तान के इलाकों में अब ये लग रहा है कि ये इशू बढ़ रहा है और सैलाब का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इंडिया में फौज हरकत में है और फौजी जवान जो हर जगह पर मौजूद है और वो कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह पाक फौज ने कोरोना वायरस में जो है वो लीड किया फ्रंट पे जाकर, इसी तरह जब ये टिड्डी दिल का हमला हुआ तब भी जो है वो फौज ने संभाला। अब भी जो है वो फौजी जवान हमें नजर आ रहे हैं आवाम की मदद करते हुए। इसके अलावा JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान के ज़रिए तमाम उनके घर पर जो है आज छोटी जमातों पर मुश्तमिल एक नई अपोजिशन जो है वो तैयार की जा रही है। क्या अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून नहीं होती तो इससे कितना फर्क पड़ेगा, और मौलाना फजल रहमान इन छोटी जमातों को लेकर हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, इन तमाम इशूज़ पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार डॉक्टर अब्दुल वहीद कुरैशी साहब। इनका बड़ा एक्सपीरियंस है और जो है वो हुकूमती और इनको जो है वो नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते हैं और इन चीज़ों पर डिटेल में गुफ्तगू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आने का। वेलकम टू रेड जोन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज हम जरा दो इश्यूज पे बात करेंगे। पहले में जो ये मॉनसून का स्पेल है जिसकी वजह से पाकिस्तान में ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से ज्यादा पानी जमा हो गया, इन चीजों पर जरा बात कर लें। फिर पॉलिटिकल इश्यूज में भी आते हैं। बेसिकली बुनियादी तौर पर मसला क्या है? क्या हमारे पास वाटर मैनेजमेंट की जो कमी है, या आपके ख्याल में जो सैनिटेशन सिस्टम है वो बहुत कमजोर है? देखें, यहाँ की एक तारीख है कि 25 साल के बाद एक नस्ल चेंज होता है। 25 साल के बाद 3 साल आपको बारिश ज्यादा मिलती है और फिर 25 साल के बाद 3-4 साल आपको बिल्कुल जो कुछ खाली मिलती है। ये पूरी साइंस है जिसको ये पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं, और हमारे दोस्त लेके चढ़ दौड़ते हैं। अब ये है कि हमने अपने निज़ाम को उस तरह से मजबूत नहीं किया, मुस्तहकम नहीं किया कि अगर ज्यादा बारिश हो जाती है, पानी ज्यादा आ जाता है तो हम उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे। बल्कि पैदागीरों ने और अपने मफादात के लिए एक ही शोर किया जाता है कि पानी नहीं है, पानी आ नहीं रहा, पानी मौजूद नहीं है। भाई अल्लाह ताला का निज़ाम है, उस निज़ाम के साथ सारा काम होता है। तो जिस सिंध में पानी नहीं है, पटवार में नहीं है, पानी नीचे चला गया, पानी गुम हो गया, पानी गायब हो गया, ये एक किस्म का ड्रामा किया जाता है। लेकिन इस तारीख को नहीं दिया जाता कि 25 साल का एक स्पेल होता है। 25 साल में 4-5 साल बारिशें ज्यादा होती हैं, 4-5 साल बिल्कुल कुछ साल ही होती है। लिहाजा ज़हनी तौर पे इस काम के लिए तैयार नहीं है। ये एक काम को सारी कौम तैयार करती हैं पैदागिरी के लिए, माल बनाने के लिए कि जी पानी नहीं है, और इसके लिए गैर मुल्की एजेंडा शामिल है कि पाकिस्तान में कोई डैम ना बनाओ। अगर डैम बन जाएगा तो पानी सिंध का रुक जाएगा, ये खान का रुक जाएगा, पानी उठने के बाद सुबह PK में दाखिल हो जाएगा। तो एक एजेंडा है, उस पर सारे जो है वो जोर देते हैं, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं देता कि असल सूरत हाल है कि सारी दुनिया में कुछ अच्छा खुशकी होती है, कुछ अच्छा ज्यादा पानी आ जाता है तो उसको तवज्जो नहीं देते। आप देखें राहुल डैम को भी और पाकिस्तान के सारे डैमों को पानी फ्लो हो गया। ये पानी अगर सिंध में डैम बनाते हैं, कालाबाग डैम बना देते, आज से भर गया होता तो कम अज कम इनको 8-9 साल तक पानी की जो है वो कभी बिल्कुल महसूस न होती। तो उस पर तवज्जो नहीं देते, पानी कम है, पानी नहीं है। वो मकासद के लिए बिल्कुल पैदागीरों का और गैर मुल्की एजेंडा है जो सारी कौम के सबको पसंद है। तो डॉक्टर साहब, इसमें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो है इन चीजों को फ्रंट पे देख रही है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डेमो की मुखालफत कर रही है। कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में डैम ना बने, कालाबाग डैम को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। अब तो उन्होंने दियामी बादशाह को भी कोशिश की कि कंट्रोवर्शियल बनाए, लेकिन स्टेट ने जो है वो फैसला लिया और वो जो है वो उस फैसले को उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या करें? जैसे सूरत आलिया का यूब खान ने कहा सबसे मुश्किल से डैम पहले बनाता हूँ और सबसे आसान डैम कालाबाग है जिसे हम खुद बना लेंगे, और उसके लिए उसने कहा ये आसानी से हम बना लेंगे। लेकिन यूं फजले हक साहब, जनरल फजले हक जब गवर्नर थे
ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں صبح اس وقت NWF کی تھا تو ان کا دماغ خراب ہوا اور انہوں نے ولی باغ میں جب ولی خان سے ملاقات کی اور وہاں پر باہر آ کے جناب جی ہم کو 4 سالہ پر ڈیم نہیں کرنے دیں گے، یہ ڈوب جائے گا. لیکن میں 94 میں وہاں پر PTI ایڈوائزر تھا میں تو وہاں پر میں نے خود ریسرچ کی ہے کہ 5 لاکھ روپیہ خرچ کیا گیا ہے. رشیا سے چیزیں آئی ہیں پر پشاور جیولوجی ڈپارٹمنٹ میں پیسے تقسیم کیے گئے تو انہوں نے نوشہرہ اور دریائے سندھ کے ساتھ ہر مسجد میں ہر قبرستان میں جا کے ایک ریڈ لائن کا نشان لگایا اور اس کے بعد محسوس کیا گیا کہ جناب جی اس نشان تک کالا باغ کا اگر بنا تو پانی آ جائے گا سارا ڈوب جائے گا. اس کے بعد کلوز کیا گیا اور پھر انڈیا نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا. جب سے کئی بار وہ کہہ چکے ہیں اور وابڈا کے چیئرمین بھی تھے وہ بھی خود دے چکے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ اٹک پل تک بھی پانی نہیں جائے گا اور جاری تک تو کیسے ہوگا کہ پورا نوشہرہ ڈوب جائے گا. لیکن اس کی تقسیم دیکھیے غیر ملکی پورا ایجنڈا تھا اور یہ ہوں ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے میں ذرا یہ چیز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کہا جاتا ہے کہ جو تیسری جنگ ہوگی وہ پانی کے لیے ہوگی. یہ ایک مشہور مقولہ ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ واٹر جو ہے وہ صرف واٹر نہیں، واٹر سیکورٹی ایک پورے ڈپارٹمنٹ ایک پوری اسٹڈی ہے ایک پورا ایریا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ منسٹریٹی میں واٹر سیکورٹی کو بھی شامل کیا تاکہ جو فیصلے ہیں وہ اسٹیٹ لے، نہ کہ ہم یہ جو چھوٹی پارٹیاں ان کے ہم محتاج ہو، اسٹیٹ فیصلے لے اور امپلیمنٹ کریں. جیسے بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے کہ جی آئندہ جنگیں پانی کے روز کیسی پانی کے جنگیں جو کسی کے گھر میں کسی کے گھر کی تجوری میں پانی پڑا ہوا ہے جنگ کریں گے پانی بادل ہوتی ہے. ہواؤں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہوتا ہے کہ دیکھو کتنا پانی ہوا اٹھا کے لے جاتی ہے برساتی ہے. یہ مدتوں سے پانی اسی طرح آتا ہے. کچھ عرصہ جو خشکی ہوتی ہے کچھ عرصہ تری ہوتی ہے. آپ دیکھیں کتنا پانی آ رہا ہے. اب پانی انڈیا بنگلہ دیش سے سنبھالا نہیں جا رہا، آپ امریکہ سے نہیں سنبھالا جا رہا. تو یہ کوئی پانی جمے تو اس بات کی ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ وہ آئے تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہ فلانا مندر ہے اور اس مندر میں جو ہے اتنا سونا پڑا ہوا لہٰذا جناب جی نے 17 بار ہم دیکھ لیا 18ویں بار جو ہے وہ مندر کو توڑا اور وہاں سے سونا چاندی سے رات دے دیتے. وہ کو وہاں پل توڑنے کو نہیں دیتے. یہاں سے جب غزنی سے چلتے ہیں محمود غزنی اور وہاں تک جب جاتے ہیں تو رستے میں 20,000 مندر میں سے کوئی مندر نہیں توڑا. ملتان میں جب ایک مسجد میں تھا تو خزانہ رکھا ہوا تو مسجد کو ملتان میں توڑا، جامع مسجد ملتان کو توڑا اور اس کے بعد جا کے جو وہ غزنی میں جا کے غزنی سے چل کے وہاں پر جا کے مندر کو توڑا. تو یہ پیسوں کی اور مال کی ساری گیم مسجد چلتی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے لیے جا کے انہوں نے خود توڑنا ہوتا تو 20,000 رستے میں مندر سے کوئی مندر نہیں توڑا. تو ملتان میں پھر انہوں نے مسجد کو توڑی. سب جامع حقیقت ہو رہے ہیں. پانی اللہ تعالیٰ برساتا ہے، ہوائیں اٹھا کے لاتی ہیں اور وہ برستا ہے. تو اس کے لیے جملے کہتے ہیں کہ کسی مندر میں پڑا ہوگا پانی جو آئیں گے حملہ کریں گے اٹھا کے لے جائیں گے. یہ سب کوئی باتیں ہیں کہ داستان زیب داستان کے لیے کام بنائی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو واٹر مینجمنٹ کی بات ہوگی. موجودہ جو صورتحال ہے صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ پانی موجود ہے. کراچی میں تو بہت ہی جو ہے وہ افسوسناک اور دردناک مناظر ہے. آج بھی ایک خاتون جو پولیو کی مریضہ تھی ان کی وہ جاں بحق ہوئی ہے کیونکہ پانی ان کے گھر میں داخل ہو گیا تھا اور شاید ظاہر سی بات ہے اچانک سے پانی انٹر ہوا ہے تو اس لیے وہ حفاظت کے لیے وہ وہاں سے موو نہیں کر سکے. تو یہ کراچی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسے ہمارے پولیٹیکل پارٹی سارے دن بہت ساری چیزوں کو خود دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ کوئی کام کرتا نہیں ہے. جب بھی مشکل آتی ہے تو یا فوج کھڑی ہوتی ہے یا پھر جو فلاحی ادارے ہیں وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز کے بارے کو کیا کہیں گی؟ کوئی ان کو مشورہ ہی دے دیجیے کہ کام کریں. دیکھو یہ ساری بدعنوانی ہے، کرپشن ہے. مطلب یہ ہے کہ پائپ ڈالے جاتے ہیں کہ سیوریج کا پائپ ڈالا جائے گا وہ فرض کیا 1 کلومیٹر ڈلنا ہے تو آدھا کلومیٹر پہ کر کے زمین میں کھود کے اس کا منہ نیچے کر دیں، آگے پائپنگ میں ڈال کے پیسے لے لیتے ہیں. یہاں پر 2 فٹ کا پائپ ڈالنا ہے 1 فٹ کا پائپ ڈالتے ہیں پیسے 2 فٹ کے دے دیتے ہیں. تو اس کا جوڑ ہوتا ہے ملانا ہوتا ہے وہ نہیں کرتا. اسی طرح پانی کی پائپ لائن میرے یہاں علاقے میں پائپ لائن پڑی اور وہ انہوں نے 2-2 فٹ کے فاصلے پہ ڈالی. 2-2 فٹ میں پانی جیسے جب ایک پائپ پڑا ہے 2 فٹ مٹی ہے پھر 1 فٹ پڑا ہوا تو وہ جو ہے وہ یہاں پر کسی بینک نے لون دیا تھا شاید پتہ نہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا لون تھا وہ پائپ پڑا اور 15 دن بند کر کے پیسے اٹھا لیے. تو کرپشن بدعنوانی ہے. جب تک اس کو نہیں کیا جائے گا اس کی پراپر سروے کی لائنیں دکھائی جائے گی. ہر آدمی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیسے دیتے سندھ گورنمنٹ کر کے بھائی آپ کو سندھ پنجاب سے راج کو جو حصہ ہے وہ ملتا ہے نہیں کہ مرکز کر دے، مرکز سے باقی جگہ نہ کرے.
تو یہ سارا ایک ڈرامہ ہے، پیداگیری کا ذریعہ ہے، شرم ان لوگوں کو آتی نہیں ہے، لہٰذا اس کی پراپر پانی کی نکاسی کی مینجمنٹ نہیں کرتے۔ کراچی ویسے بھی دیکھیں سطح سمندر سے 2 فٹ کراچی جو ہے گہرا ہے، اگر یہ کراچی کے گرد بہت بڑی کنکریٹ کی پوری دیوار جیسے کے پی کے اور صوبہ سرحد میں اور افغانستان کے درمیان جس طرح انہوں نے بھارت لگائی ہے، اس طرح اگر 15 یا 20 فٹ اونچی دیوار کراچی میں نہیں لگاتے تو ایک دن آگا جب سونامی آیا یا پانی تیز آیا یا گلیشیئر بڑے پگھلے تو پورا کراچی ڈوب جائے گا۔ آپ کو شاید یاد نہیں، آج سے 15-20 سال پہلے کراچی کے تقریباً 20% آبادی اسلام آباد لاہور اس طرف آگے ہوگا کہ بہت بڑی لہر آنے والی اور پورا کراچی ڈوب جائے گا، تو لوگ سارے پاکستان سے آ گئے تھے۔ تو اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی دیکھیں یہ پتہ ہی سوچتے ہیں 3 سال کہتے ہیں لوٹو، 2 سال لوگوں کو لوٹو، اس کے بعد پھر اقتدار میں آ جاؤ، 20-25-50 سال کی کوئی منصوبہ بندی کرتا نہیں ہے، ہمارے یہاں یہی سلطان ہے۔ جہاں واٹر مینج کی بات کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے کہ ڈیم بنتے ہیں، ڈیموں سے آپ کو سستی بجلی پیدا ہوتی ہے، سستی بجلی آپ صنعتوں کو جب سستی بجلی دیتے ہو تو وہاں سے جو پیداوار ہوتی ہے وہ کم پیسوں کی ہوتی ہے، اس کو جب آپ مارکیٹ میں کم پیسوں کو بیچتے ہو تو وہ آپ کی خریداری بڑھتی ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ پیسہ ملک سے باہر آتا ہے، زر مبادلہ آتا ہے۔ تو یہ پوری سائنس ہے۔ وہ انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کوئی ڈیم بنے، وہ کہتا ہے باقی سارا کام ہو ان کا کوئی ڈیم نہ بنے، تو یہ جو خیال ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کم از کم ڈیم نہ بنے۔ پانی کوئی نہیں روک سکتا، آج نہیں تو بارش آ جائے گی تو کتنا روک لے گا؟ لہٰذا دیکھیں انڈیا نے دنیا کا دوسرا جو ہے وہ بڑا صحرا ہے گوبی ڈیزرٹ، وہاں پر انہیں 40 کلومیٹر دور پورا دریا لے کے آئے اور اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا انہوں نے۔ گوبی ڈیزرٹ سب سے بڑا دوسرا بڑا دنیا کا صحرا ہے، لہٰذا یہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتا۔ کالا باغ بنائیں، سندھ میں بنائیں، اور ڈیم بنائیں، اور وہ کہتے ہیں ان کا جو سپریم کورٹ میں چلتے ہیں، سپریم کورٹ گارنٹی بھی ہم ٹیکنیکلی بتاتے ہیں کہ نہ نوشہرہ ڈوبے گا نہ سندھ کو، کہتے ہیں کلّا مچھلی کھائیں گے، کلّا مچھلی جو ہے نمکین اور میٹھے پانی سے ہوتا ہے، نہیں کلّا مچھلی آپ 2 ٹن کھاؤ گے، پوری جو ہے وہ 23 کروڑ کی آبادی کی سکتی رہے، مہنگائی ہو، وہ آپ کو نظر نہیں آتی، کلّا مچھلی بالکل ایسے کیا۔ ڈاکٹر صاحب 18ویں ترمیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے بہت سارے ایشوز جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، وفاق جو ہے وہ اس کے پاس اتنی پاورز ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے ایک دم سے جو ہے وہ چیزوں کو ٹھیک کرے، اگر وفاق ٹھیک بھی کرنا چاہے وہاں پہ ایک دوسری پارٹی کی جو ہے حکومت ہے ایشوز کھڑے ہیں، اور آپ نہیں سمجھتے کہ 18ویں ترمیم بہت سارے ایشوز کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم بنیادی طور پہ ایک ترمیم نہیں ہے، کوئی 122 یا پتہ نہیں کتنے ترمیمیں ہیں پورے آئین میں، اور پورے آئین کا حلیہ بگڑا جاتا ہے، اس میں کچھ اچھی چیزیں میں کچھ بری چیزیں۔ جو بری چیز وہ یہ ہے کہ امریکہ میں لے لیں، برطانیہ، دنیا کی ہر جگہ نظام تعلیم مرکز کے پاس ہوتا ہے اور ایک جیسا ہوتا ہے۔ اگر سندھ اپنا نظام تعلیم کہتا ہے، پنجاب اپنا کہتا ہے، تو کل جب یہاں پر نوکریاں نکلیں گی تو وہ کہیں گے ہم ان کا نہیں مانتے، ہم ان کا نہیں مانتے۔ دوسرا ہیلتھ جو ہے مرکز کے پاس ہوتا ہے، تو وہ سارے پورے ملک میں ایک جیسے اختیارات لیبارٹری ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ ہیلتھ بھی صوبوں کو دے دو، ایجوکیشن بھی صوبوں، تو بہت ساری ایسی چیزیں رضا ربانی کرنے دے کے دنیا میں جب آئین یا قانون میں ترمیم ہوتی ہے تو سب کو اعلان کیا جاتا ہے۔ انہوں نے جو کمیٹی بنائی اس کے سامنے قرآن رکھا اور حرف لکھا کہ کوئی آدمی باہر بات نہیں کرے گا، لہٰذا 18ویں تعلیم کیا اور چوروں کی طرح راستے کیا جیسے نہیں ٹپس ہوتا ہے، ٹپس کو بند کر کے جو نہیں اپنا پان کے اوپر ایک لفافہ چڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر پان ہے یا پوزا ہے کیا ہے، وہ ٹپس بنا کے جناب پیش کر دیا گیا، کوئی طور سے سینیٹر کو بھی کبھی سے پاس کر دیا گیا، اس کو لاتے پبلک کی ڈبیٹ ہوتی، بات ہوتی ہے، چوروں کی طرح 18ویں ترمیم کی گئی۔ پھر وہ مہیا بھی کہتے ہیں کہ مشترکہ نہیں ہے، محمد علی درانی اور کئی سینیٹر اور ارکان نے بیان دیے ہیں کہ جناب ہم نے اس میں اپنا سیاسی نوٹ لکھا اور ہم نے ووٹ بھی نہیں دیا، پھر ہم کہتے ہیں خود کا کارخانہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ صاحب ہم نے تو یہ مشترکہ تھا، مشترکہ تھا بھائی محمد علی درانی کا منسٹر اپنا انفارمیشن پہ انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، سینیٹر سے اور لوگوں نے مخالفت کی ہے، لہٰذا جھوٹ کا ایک بہت بڑا کارخانہ ہے، بس وہ چلائی جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا پولیٹیکل ایشوز میں بات کر لیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ اجلاس جاری ہے، مولانا صاحب جو ہے وہ میرے خیال سے مایوس ہو چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ڈی آئی خان میں ان کے گھر میں اجلاس کو بھی میرے علم میں تھا کہ ابھی 7 ساڑھے 7 8 بجے کھانے پہ انہوں نے بلایا تھا، وہ اجلاس جاری تھا۔ جی جی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی لوگ ہیں یا کچھ پی ٹی آئی میں لوگ ہیں، ان میں سے اکثر لوگ بدعنوان ہیں،
انہوں نے لوٹ مار کی ہے, ان کی ڈکیتی ہیں, لہٰذا یہ کوئی حکومت کی آئے اس کی مخالفت نہ کرنے کے قابل نہیں ہے, اندر سے ملے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے جب وہ لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ سارے ریزائن کو ہم ریزائن نہیں کرتے, جب ریزائن کریں گے جیل جائیں گے تو ان کو کون پھر یہاں پر گھر دے گا. یہ منسٹر کالونیوں میں جو وزیر کے طور پہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ رہتے ہیں یہ تو جیل پڑے ہوں گے نا, یہ کیسے یہاں پر آئیں گے؟ 1 مہینے کا ریمانڈ ہوگا اور یہ کہیں گے جناب 35 دن تک قومی اسمبلی کا اجلاس بلاؤ اور یہاں پر بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے ہمارا ریمانڈ بھی ہو گیا. نتیجتاً یہ لوگ ریزائن نہیں کیا. پھر جب وہ مظاہرے میں آصف شہباز شریف صاحب آئے اپنی غزل سنا کے چلے گئے, اسی طرح بلاول اپنی غزل سنا کے, ایک آدمی نہیں گیا. جب وہ لاہور گئے اس کو ملے نہیں, جلوس میں ایک بندہ شامل نہیں کیا. وہ مدرسوں کے طالب علم لے کے آئے تھے. اب طالب علموں کو کیا پتا بیچاروں کو کیا صورت بار, وہ تو اگلی صورت حال ہے. جب ان کو کہا گیا کہ یہی کہا گیا کہ جناب مولانا صاحب آپ 5 بجے, اب میں 8 بجے خطاب کروں گا, 5 بجے بستر باندھو اور جاؤ. تو جب مولانا صاحب پہنچے تو اس سے پہلے سب ٹی وی چینل دکھائے بستر اب 4 بجے باندھے ہوئے تھے صاحب نے. تو وہ بھی جس طرح کے جو بھی ملک کا تھا جب وہ بھی ان کے پاس نہیں. تو اب مولانا کا خیال ہے کہ اگر NMA میں اکٹھا کرتا ہوں مجلس سے وہ جو پرانی تھی وہ کرتا ہوں تو اس میں جماعت اسلامی بڑی پارٹی ہمارے ساتھ ہوتی ہے, وہ اختلاف کرتی ہے, ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی بہت ہے. جی تو اب ان کا خیال ہے کہ ہم 8-10 سے اعجاز الحق صاحب کی پارٹی, جماعت اسلامی بہت ساری پارٹیاں کریں تاکہ پھر وہ چھوٹی پارٹیاں میرے ساتھ ہوں, تو ساری قیادت میرے ہاتھ میں ہو, کیونکہ مستقبل میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے آنے کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے. PTI کے مقابلے میں کچھ جماعتوں کے ساتھ وہ بنانا چاہتے ہیں, لیکن وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ساری ملی بھگت ہے اور سارا ایک ایجنڈا ہے, کیونکہ PTI کے مقابلے میں ایک دوسری پارٹی کا ہونا لازمی اور ضروری ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مستقبل میں امکانات کم نظر آتے ہیں. تو اس ایجنڈے کا تو کرتے ہیں, دیکھیں یہ پارٹی آتی ہے یا کوئی نثار خان کرتے ہیں یا اعجاز اللہ اپنی پارٹی بناتا ہے یا کوئی اور پارٹی سامنے نکلتی ہے. یہ 6 مہینے سال میں کوئی نہ کوئی یا مسلم لیگ جو ہے وہ ساری مسلم لیگ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہے, وہ نہیں ہو سکتی نا. دیکھیں مسلم لیگ کے اعجاز اللہ کی الگ ہے, کاف لیگ آلریڈی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, کاف لیگ کے پیچھے کیسز ہیں تو جتنی ہیں, اس کے بعد وہ جنیجو لیگ ہے وہ الگ ہے. تو اس لیے وہ ان کی وقت نہیں ہے نا. عوام میں کن کسی ذریعے دیکھیں پاکستان میں تقریباً 60% لوگ الیکٹیبل ہیں, وہ نسل در نسل آ رہے ہیں, انہوں نے اپنے پولیس تھانے دار جائیدادیں رشتے دار لوگ بھرتی کروائے ہیں تو الیکٹیبل کہلاتے ہیں. تو الیکٹیبل کو ساتھ ملائے بغیر رشتے دار میں آنے کا امکانات بڑا کم ہے, وہ سب سے پیش نظر ہوتا ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے الیکٹیبل کو اکٹھا کرنا ہے, پھر کسی ایک ہنڈیا میں ڈالنا ہے, پھر وہاں پر سورن پکانا ہے, تو وہ تو پھر انہیں کا کام ہے. ٹھیک ہے جی. ناظرین چھوٹے کا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. اسٹے ود اس. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین.
شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین بی پناست حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں پانی کے ایشو پر. پانی اس وقت زیادہ بارش ہوئی ہے پاکستان میں، مانسون کا سپیل ہے اس سیزن میں. عموماً ساؤتھ ایشیا کی جو پاکستان اور ہندوستان میں بالخصوص بارشیں ہوتی ہیں اس سیزن میں، جو اگست سپٹمبر تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اس دفعہ مانسون نے جو ہے وہ بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں کچھ بنسبت پچھلے سال کے یا اس سے پچھلے سال کے. اس سال بہت زیادہ بارشیں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے زیادہ پانی ہو گیا. براؤن بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اس دفعہ بارش بھی زیادہ ہوگی لیکن پانی بھی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے کراچی میں بہت زیادہ ایشو ہوا. باقی بھی پاکستان کے دیگر جو شہر ہیں وہاں پہ سیلاب کے آنے کا خطرہ ہے. لیکن یہاں پہ دو چیزیں بڑی ضروری ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو سمجھ آ جائے. ایک تو واٹر مینجمنٹ کا ایشو ہے. واٹر مینجمنٹ ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ واٹر کو جو ہے وہ بارشوں کے پانی کو، قدرتی پانی کو سٹور کرتے ہیں اور پھر ایک ایسے وقت میں جب بارشوں کی کمی ہوتی ہے، جب پانی کا لیول کم ہو جاتا ہے تو تب وہ اس بارش کے پانی کو صاف کر کے قابل استعمال بناتے ہیں. وہ اسے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی صفائی ستھرائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں واٹر مینجمنٹ کا ایشو روز اول سے رہا ہے. وہ اس طرح کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ڈیز بنے نہیں دے رہی. آپ نے دیکھا کہ جس طرح کالا باغ ڈیم کو کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے، کبھی سندھ کے لیے اس کو ایشو ہے، کبھی کے پی کے لیے ایشو ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ڈیم نہیں بنا سکا. لیکن ڈیم کا بننا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ میٹرو کا بننا امپورٹنٹ تھا، جتنا کہ بی آر ٹی کا بننا امپورٹنٹ ہے، جتنا کہ کسی موٹر وے کا بننا امپورٹنٹ ہے. تو واٹر مینجمنٹ سب سے بڑا ایشو ہے جو پاکستان کی گزشتہ حکومتیں ہیں وہ ناکام رہی ہیں. عمران خان صاحب نے بارہا ڈیم مینجمنٹ کی بات کی اور بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ خان صاحب نے جو دیامیر بادشاہ ڈیم فنڈ ریزنگ کے لیے کیمپین چلائی تھی جس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار بھی پیش رہے. بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ڈیم چندوں سے نہیں بنتی، لیکن بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اس سے ایک آگاہی مہم چلتی ہے. جو لوگ خان صاحب ظاہر سی بات پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، ان کی پرسنالٹی کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ خان صاحب کو فالو کرتے ہیں بطور پرائم منسٹر. نہ صرف بطور پرائم منسٹر، نہ صرف بطور پولیٹیکل شخصیت کے، بلکہ ان کی ذاتی شخصیت، جو ان کی سوشل شخصیت ہے، وہ جو سوشل پرسنالٹی ہے ان کی، وہ اتنی وہ لوگ ان کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. جب وہ کرکٹر تھے تب سے تو ایز اے انفلوئنسر جو ہے وہ انہوں نے اس چیز کو اٹھایا تاکہ جو عام عوام ہے، جو پاکستان کے لوگ ہیں، ان کو اس چیز سمجھ آ جائے کہ واٹر مینجمنٹ اور ڈیمز کا بننا پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے. اور واٹر مینجمنٹ نہ صرف واٹر مینجمنٹ کا ایشو ایک سوشل ایشو ہے بلکہ یہ ایک سیکیورٹی ایشو بھی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ واٹر مینجمنٹ کو اور واٹر کلیکشن کو اور واٹر جو کے ریسورسز ہیں ان کو نیشنل سیکیورٹی کا بھی حصہ بنایا جا سکتا ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو نظام عکاسی ہے وہ کوئی اتنا بہتر نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز پوائنٹ سکورنگ کرتی ہیں، جہاں ان کو موقع ملتا ہے تو وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں. کئی ہمیں پچھلی حکومتوں میں نظر آتا تھا کہ جب شہباز شریف صاحب لاہور کی سڑکوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا کیونکہ بارش زیادہ ہوتی تھی تو وہاں بھی زیادہ پانی آتا تھا، تو شہباز شریف صاحب لمبے جوتے پہن کے وہاں کھڑے رہتے تھے صرف فوٹو سیشن کے لیے. ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ فوٹو سیشن میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے، وہ سوشل لوگوں کے کام کرنے میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہے. جب بھی کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے تو یا تو پاک فوج کے جوان نظر آتے ہیں ہمیں سڑکوں پہ، یا تو جو پیراملٹری فورسز، رینجرز، ایف سی، ان کی جو سپاہی جوان ہیں وہ نظر آتے ہیں. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو فلاحی ادارے ہیں جیسے ایڈی ٹرسٹ ہے، باقی جو جتنے بھی ٹرسٹ ہیں
तमाम जो है वो पेश नजर आते हैं आवाम की मसाइल को हल करने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हमेशा से खामोश रहती हैं, वो हमेशा से जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करती हैं और वो सिर्फ उस वक्त नजर आती है जब फोटो सेशन करना होता है। तो ये बहुत बड़े इशू है और ये इशू सिर्फ कराची में नहीं है, ये अब पूरे पाकिस्तान का इशू बनता जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे, जैसे हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की, मौलाना फजलुर रहमान की जो है वो पहले उन्होंने कोशिश की कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को एक साथ इकट्ठा किया जाए, जिसके लिए उन्होंने पहले रहबर कमेटी बनाई और रहबर कमेटीज की मीटिंग्स होती रही और मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये लग रहा था कि शायद तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उनके साथ मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएगी, लेकिन दरअसल ऐसा हुआ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद आए, उसके बाद दोनों जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके बेसिकली पार्लिमानी जो बड़ी पार्टीज हैं जिनकी पार्लिमान में बहुत ज़्यादा नशिस्तें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो नवाबजादा रसूलुल्लाह खान बनने का ख्वाब था उसे शर्मिंदा ताबीर होने नहीं दिया। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अब छोटी जमातों पर रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, शेरपाव साहब की पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी और BNP मैंगल और बाकी जो छोटी पार्टी है उन पर मुश्तमिल एक नई जो है वो पॉलिटिकल अपोजिशन एक नई अपोजिशन बनाने की कोशिश की है और ये मुत्तहिदा माह जो है वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएगी। आज उनकी मीटिंग भी जारी है, अभी मीटिंग जिस वक्त मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो ये मीटिंग मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइश गाह पर जारी है। लेकिन क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो स्ट्रीट पावर के जरिए हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला सकते हैं, सवाल ये है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात इसमें यह है कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क कोरोना के दौर जब कोरोना से गुजरा, मुल्क में मईशत जो है कमजोर है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो पिछली हुकूमतों में जो कर्जे वगैरह लिए गए उनका बड़ा इफेक्ट पड़ा मईशत पर, उसके बाद कोरोना ने जो पाकिस्तान के मईशत को एक मुश्किल में खड़ा कर दिया है वो एक बहुत बड़ा अहम इशू है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को माशी तौर पे जो है इशूज का सामना है, क्या एक ऐसे वक्त में गवर्नमेंट के खिलाफ पॉलिटिकल अनरेस्ट करना क्या पाकिस्तान की मफाद के लिए होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जो बहुत सारे लोगों को जो है वो समझ भी आ जाना चाहिए। देखते हैं क्या मौलाना साहब जो है वो आने वाले दिनों में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला सकते हैं या हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है वो क्या हुकूमत को गिराने में या हुकूमत को घर भेजने में मौलाना साहब जो है वो कामयाब होंगे या नहीं। और एक बहुत अहम इशू जो अब मैं डिस्कस करके प्रोग्राम अपनी इख्तिताम की जानिब लेकर जाऊंगा वो ये कि इस वक्त जो है वो मुश्किल का वक्त है, कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक मुश्किल की घड़ी है और ऐसी मुश्किल की घड़ी में हमने देखा कि पाकिस्तानी जो है वो एज अ कौम के तौर पर लड़ते हैं, कौम के तौर पर जो है वो मुश्किल हालात का सामना करते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान में जब भी कोई भी कुदरती आफात आते हैं, चाहे वो जलजला हो, सैलाब हो या कोई और इशू, पाकिस्तानी जो है वो बतौर कौम खड़े होते हैं और वो बतौर कौम मिलकर बहुत सारे इश्यूज को टैकल करते हैं और फिर कामयाबी भी पाकिस्तान को ही नसीब होती है। और ऐसे ही आज कुछ मंजरनामा है कि सैलाब का खदशा है पाकिस्तान में और बहुत सारे इलाकों में तो सैलाब आ भी चुका है, कराची में जो सूरत हाल है, तो ऐसे वक्त में कौम को जो है वो मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है, कौम को जो है वो स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, कौम को जो है वो मिलकर एक साथ जो इस मुश्किल हालात में अपनी गवर्नमेंट, अपनी फौज, जो इदारे हैं, जो फलाई इदारे, उनके साथ मिलकर इस मुश्किल घड़ी को पार करना होगा। और इसके लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे अवाम की जो है वो मदद भी करनी चाहिए, जहाँ पे खाने की ज़रूरत पड़ती है तो खाना देना चाहिए, जहाँ पे शेल्टर की ज़रूरत पड़े तो शेल्टर की ज़रूरत देनी चाहिए। और मैंने देखा कि कराची में जो है वो रेंजर्स और पाक फौज के जवान जिस तरह लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं, तो मैं कौम को ये कहना चाहूँगा, नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि वो भी फौज के जवानों के साथ खड़े होकर उनके साथ मिलकर जो पाकिस्तान पे मुश्किल एक वक्त है और लोगों पे एक मुश्किल घड़ी है जो एक कुदरती आफत की शक्ल इख्तियार कर रहा है, उसमें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जाने में मदद करें और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो फूड फराम करना हो तो फूड फराम करें, शेल्टर की ज़रूरत हो जहाँ लोगों को वहाँ पे शेल्टर फराम करें। बहुत सारी चीज़ों पर हम मिलकर साथ होंगे तो जो है वो बहुत सारी इश्यूज जो है वो हल हो सकेंगे। इसके लिए आने वाले दिनों में JNN की प्लेटफॉर्म से जो है वो हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट प्रोग्राम भी करें और बहुत सारी चीज़ों को मिलकर जो है वो हल करें। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नाजरीन हैं, हमारी कौम है, उनको इस चीज़ की आगाही हो
क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि टीवी चैनल का बेसिकली काम यही होना चाहिए कि लोगों को आगाही दे। हमारे यहाँ बेसिकली ये होता है कि हम अपने कचरा वगैरह जो है वो अपने घरों के सामने नालियों में फेंक देते हैं, हमें उस वक्त अंदाजा नहीं होता कि उसका कितना बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। और फिर यही होता है जब ज़्यादा बारिश आती है, ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, तो उस कूड़े क्रिकेट की वजह से हमारे जो नाले हैं, जो निज़ाम अक्कासी है, जो सैनिटेशन सिस्टम है वो रुक जाता है। तो ये पूरी कौम को जो इस चीज़ की खबर होनी चाहिए और पूरी कौम को इस बात की समझ होनी चाहिए कि एक कुछ कचरे या कचरा फेंकना या किसी भी किस्म की गलाजत जो है वो जो पाइपलाइन है, जो निकासी का निज़ाम है, उसमें अगर आप फेंकते हैं या उसके करीब भी फेंकते हैं तो वो आने वाले दिनों में पूरी न सिर्फ आपके लिए पूरी कौम के लिए जो है वो इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। तो लोगों को इस बात की शऊर होनी चाहिए, हमारे छोटे बच्चों को भी शऊर देनी चाहिए, बड़ों को भी शऊर होनी चाहिए। सफाई वैसे भी हमारा निस्फ ईमान है, तो सफाई का ख्याल रखना चाहिए। और जो आप कूड़ा क्रिकेट फेंकेंगे तो एक मखसूस जगह जो हुकूमत की बनाई गई, अगर हुकूमत की नहीं भी बनाएगी तो सोशली बनाई जा सकती है और वहाँ पे जाके उसको आप फेंक के आए, ना कि हम गलियों में, मोहल्लों में। और स्पेशली ये जो सैनिटेशन का जो निज़ाम है, पाइप्स वगैरह, लाइन वगैरह है, वहाँ जब आप फेंकते हैं तो तब बारिश होती है, जब बारिश होती है तो जिसकी वजह से जो है वो निज़ाम अक्कासी जो है, हमारा जो सैनिटेशन सिस्टम है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में और बाज़ औक़ात किसी मखसूस इलाके में, बाज़ औक़ात पूरे मुल्क में जो है वो सैलाब का खदशा ज़ाहिर हो सकता है, जो कि आपके लिए नहीं, पूरी मुल्क के लिए और पूरे कौम के लिए जो है वो एक मुश्किल की घड़ी साबित हो सकती है। तो ख्याल रखें और इन चीज़ों को जो है वो टैकल करें, कोशिश करें कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो मुल्क के साथ दें, जो एक सोशली, क्योंकि वो इकबाल कहते हैं हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, तो हर फर्द जो है वो मिल्लत के मुकद्दर के सितारा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को जो है वो ठीक करने की कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।